السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 11واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ 11ویں پارے کا اکثر حصہ سورہ یونس کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر طویل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اسی واقعے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں جس کی تفسیر آج آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 90 پر 1 اور 90 پر 2، یہ 3 آیتیں۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سمندر کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہوا یہ مختصر کہ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیں، مصر سے نکل جائیں۔ تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ مصر سے فلسطین جانے کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ جو ہے بری راستہ، بری راستے کا مطلب ہے نارمل راستہ، جنگلوں کا راستہ، زمینی راستہ۔ دوسرا راستہ ہے بحری، یعنی سمندر کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے راستے کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی جانب سے مصر کو پار کر کے آگے جانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم ایک ساتھ راتوں رات نکل گئی۔ صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ بحر احمر، بہت بڑا سمندر ہے، بحر احمر سمندر کا نام ہے۔ اسی سمندر کو جو ہے بحر خلزوم بھی کہتے ہیں، کلثوم نہیں ہے، خلزوم ہے یہ۔ تو یہ سمندر ہے بہت بڑا، تو وہاں تک پہنچ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے جیسے ہی اپنی بستی سے نکل گئے تو لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی۔ تو فرعون اور اس کا پورا لشکر پیچھے سے ہو لیا پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ تو جب صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے سمندر کے قریب پہنچ گئے، اور بعد میں ان کو پتہ چلا قوم والوں کو کہ ہمارے پیچھے فرعون لگا ہوا ہے اور وہ بہت قریب میں آ کے پکڑ لینے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ بعد میں جب یقین ہوا کہ وہ پکڑ لیے جانے والے ہیں تو قوم والے، دیکھو قوم والوں کے جملے نبی کے بارے میں کیا ہوتے ہیں۔ قوم والے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ اے موسیٰ ہم کو کہاں لے کر آ گئے؟ سمندر میں ڈبونے کے لیے لے کر آ گئے؟ آگے سمندر ہے، آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، نہیں پیچھے جائیں گے تو فرعون پھر پکڑ لے گا، اور اس سے پہلے جو ظلم کرتا تھا اس سے زیادہ ظلم کرے گا۔ تو الگ الگ جملے قرآن کے اندر، یہ واقعہ الگ الگ جگہ ہے۔ تو جو جملے فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی جو ذہنیت ہو گئی تھی، وہ جملے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بلکہ ایک نبی سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں، کیا حیرت ہوتی ہے۔ تورات کے اندر بھی یہ واقعہ ہے۔ وہاں تورات کی کتاب کا ایک جملہ میں نے مطالعے میں دیکھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہا کہ اے موسیٰ، کیا ہماری بستی میں خبروں کی کمی تھی جو وہاں سے چھوڑ کے یہاں لے کے آئے؟ یعنی جب مرنا ہی تھا تو وہاں مرتے، تو یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ تو ایسی باتیں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ایک ہی جملہ کہا، جس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے، 19ویں پارے میں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اطمینان بھرا جملہ کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، اور ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ مجھے ایسی مشکل میں میرا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھے ساتھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا، ویسا یقین تھا۔ پیغمبروں کا ایمان، بلکہ ایمان والوں کا ایمان ہی الگ ہوتا ہے۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے نہیں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی نکلتا نہیں ہے۔ ایک طرف آپ قوم کی حالت دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اتنا اطمینان بھرا جملہ، ایمان بھرا جملہ کہتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو حکم ہوا ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی، اپنی عصا کو جو ہے بحر یعنی سمندر پہ مارے، فانفلق، پھر وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور وہ پھٹ کے پہاڑوں کی طرح پانی جمع ہو گیا، یعنی سمندر کے دو کنارے پہ جو ہے پانی رک گیا، یعنی ایک کنارے پہ ایسا اور یہ پانی اس طرف رک گیا، اور درمیان میں ایسا راستہ بنا کہ گویا وہ زمین کا ہی راستہ ہے، زمین پہ جسے چل کے جاتے ہیں تو ویسے ہی راستہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کے بعد۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پانی جو ہے ان کے دونوں اطراف میں پہاڑوں کی مانند ٹھہر گیا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راستہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سمندر پار کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم نے سمندر پار کر لیا۔ پیچھے سے فرعون نے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا کہ میرے آنے کی وجہ سے سمندر کا راستہ کھول دیا گیا ہے، تو اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو دوڑیں، ان کو سمندر میں ہی اڑا دیں گے اور یہیں پر برابر کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو لشکر کو لے کے وہ بھی سمندر میں کود پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب راستہ پار کیا، یعنی سمندر کا یہ کنارہ سے لے کر یہاں تک، تو جیسے ہی ان کا کنارہ پار ہو گیا اور یہ ان کے پیچھے پیچھے درمیان تک آ گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ پانی مل جائے، تو دو پہاڑوں کی جیسا جو پانی ٹھہرا ہوا تھا وہ آ کے برابر کا مل گیا، اور جیسے ہی مل گیا فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوبا، غرق ہوا، اور ایسے ڈوبنے لگا کہ آنکھوں کے سامنے اس کو موت نظر آئی۔ فرعون اپنے آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا مجبور، اتنا بے بس پایا، اب اسے سمجھ میں آیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب میں مرنے والا ہی ہوں۔ سمندر معمولی تالاب دریا نہیں ہے، سمندر کے اندر ڈوبا تو اسے یقین ہو گیا، اور اتنا بے بس ہوا کہ وہ اس سے پہلے تک جو قوم بنو اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اب کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جس رب پہ بنو اسرائیل کے لوگ ایمان لے کر آئے میں بھی اسی پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس کو نہیں معلوم، وہ بس کہا کہ بنو اسرائیل جس خدا کو مانتے ہیں میں بھی اسی کو مانتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ الآن، اب تو کلمہ پڑھے گا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ، اس سے پہلے تو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، تو زمین میں فساد پھیلا کے طغیانی کر کے سب کچھ کر کے اب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کے دو آیتوں کے دو الگ الگ جملے ہیں۔ فرعون کا ایک جملہ، فرعون نے کہا انا من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کنت من المفسدین، تو مسلمین میں سے نہیں ہے، مفسدین میں سے ہے۔ مسلم جو ہے اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزارنے والا ہے، تو مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے، فساد برپا کرنے والا ہے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والا ہے، تو کہاں سے مسلمان بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا۔ یہاں فرعون نے یہ حالت دیکھ کے یہ جو کلمہ پڑھا،
یہاں ایک روایت جو ہے طبرانی کی ہمیں ملتی ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب فرعون کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کیچڑ بولتے نہیں، اس کو اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگے کہ کہیں فرعون کی یہ باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رحم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! فرعون یہ کلمہ پڑھ لیا، فرعون کی ایسی باتوں کی وجہ سے اللہ کہیں رحم نہ کر دے، یہ تو اتنا بڑا ظالم گزرا ہے، اتنے سارے مسلمانوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، عورتوں کو بیوہ بنایا، اتنا سب کچھ کیا ہے، کہیں آخری موقع پہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس پہ بھی کہاں رحم کر دیتے کہ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ جبرائیل کو ہے کہ ایک نافرمان توبہ کرے گا تو اللہ کتنا رحم کرنے والے ہیں، کہیں اس کے اوپر بھی ایسا رحم نہ کر دے، منہ میں ڈالے کیچڑ پورا اٹھا کے کہ اس کی زبان سے آئندہ کچھ نہ نکلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب وہی آیا کہ اب تک تو نے نافرمانی کی ہے، اللہ سے بغاوت کیا ہے، اب کیسے کلمہ پڑھے گا، کیسا قبول ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ قرآن یہ واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آگے کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، بچا کے رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرا یہ بدن، تیری یہ باڈی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو، ایک عبرت ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہم تو تیری لاش، تیرے بدن کو ایک عبرت بنانا چاہتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے عبرت کریں گے، لیکن بہت سارے ہوں گے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑیں گے، لوگوں کی اکثر اس سے بھی غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات بتائی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کی نشانی بنا کے رکھا ہے، اور اس کے بعد سے ایک لمبی تاریخ ہے فرعون کی لاش کے بارے میں۔ تقریباً 1898 کے اندر پہلی مرتبہ دریافت کیا گیا، اس کی لاش کو دریافت کیا گیا، اور پھر اس پر تحقیقات کی گئیں، تحقیقات چلتی رہیں، یہاں تک کہ 1907 میں 1907 کے اندر ایلٹ اسمتھ نام کا ایک سائنسدان تھا، جس نے فرعون کی باڈی کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر انکشافات کیے، تو اس کے باڈی کے اوپر نمک کی ایک پرت تھی، نمک کی پرت بولے تو پردے کی جیسی ہلکی کوئی چیز، سمندر کا پانی چونکہ ایک دم نمک جیسا ہوتا ہے، تو وہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اور اس میں رہنے کی وجہ سے جو ہے اس کے جسم پر، اس کی باڈی پر جو ہے وہ نمک کی پرت جیسی چیز پڑی ہوئی تھی، تو اس کو اٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال تک اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور 1912 میں اس نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے اسی فرعون کی ممی مطلب فرعون کی لاش کے بارے میں اس نے بہت ساری تحقیقات وہ کتاب کے اندر لکھی ہیں، جو کتاب پڑھنے سے بہت ساری باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعے کو لے کر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قرآن کا معجزہ کیسے ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس کی ساری آیتیں اور باتیں حق پر ہیں، یہ بتانے کے لیے ہمیں بہت ساری گواہیاں ہیں۔ اسی آیت سے جڑ کے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، یہ بعد میں 1970 پر 5 کے اندر ایک اور ہندوستان کا مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی ہے، ڈاکٹر موریس بکائیے۔ یہ مذہب کے حساب سے کرسچن ہے، اس کو جو ہے ذمہ داری دی گئی کہ فرعون کی لاش کے اوپر تحقیقات کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، تو یہ پہلے مصر گیا، اور مصر کے عجائب خانے میں، عجائب خانہ مطلب وہی میوزیم کے اندر جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، مصر کی حکومت سے اجازت لینے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، تو پھر وہ سعودیہ گیا، اور وہاں جانے کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ فرعون کی لاش کے بارے میں تحقیقات کرنے لگا قرآن کی آیت کو لے کے، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں قرآن اور پڑھوں، تو اس کے لیے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کیا۔ حیرت کی بات کیا ہے
کہ ڈاکٹر موریس بکائیے جو ہے 50 سال کی عمر میں قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا اور سیکھنے کا ارادہ کیا اور عربی زبان میں سیکھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 50 سال کی عمر میں۔ 50 سال کی عمر میں اس نے ریسرچ کیا قرآن کو عربی زبان میں سیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے سورہ یونس کی 90 پر 2ویں آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ فرعون کی لاش کو ہم عبرت کی ایک نشانی بنا کے رہیں گے، اس کو آج ہم اٹھا کے رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت بن جائے۔ تو قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرعون کا زمانہ کہاں ہے، قرآن کیا ہے، محمد کہاں ہے، لیکن قرآن کی جو حقیقت ہے وہ ثابت ہے۔ تو وہ قرآن کی آیتوں سے، واقعات سے اتنا متاثر ہوا، سبحان اللہ، آخر کار اپنی آخری عمر میں اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی، دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس، بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس نے سائنس کو ثابت کرنے کے لیے بائبل اور قرآن کا سہارا لیا کہ کیسے سائنس کیا بائبل اور قرآن دونوں سے ملتے جلتے ہی یا نہیں ہیں۔ تو اس نے اس کتاب کے اندر، بہت بہترین کتاب ہے، انگلش کے اندر اس نے لکھا ہے، اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ملتا ہے۔ تو اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، ہم نے جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں کتاب پڑھی مطالعے میں، تو اس نے کتاب میں تفصیل سے لکھ کے بات ثابت کی کہ سائنس کی جتنی باتیں ہیں، جتنے فارمولے ہیں، وہ سارے قرآن کے سامنے ہیچ ہیں۔ یعنی قرآن نے 1400 سال پہلے ساری چیزیں بتائیں، سائنس کو وہ باتیں ثابت کرنے کے لیے، اس کو صحیح بتانے کے لیے ہزاروں سال لگ گئے، جبکہ وہ ساری باتیں قرآن نے کئی پہلے بتا دی تھیں۔ تو اس کو پروف کرنے کے لیے اس نے کئی باتیں بتائی ہیں۔ تو وہ کتاب پڑھیے تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ آج کی سائنس جو ہے یہ انسانوں کی سوچ ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن نے ہزاروں سال پہلے کتنی حقیقت والی باتیں دنیا کے بارے میں، دنیا کے نظام کے بارے میں، زمین، پہاڑ، سمندر کے بارے میں قرآن نے جو کہا، وہ قرآن کی آیتوں پہ ریسرچ کرنے میں سائنس کو ہزاروں سال لگ گئے۔ قرآن نے آیت کے ایک ٹکڑے میں وہ پوری بات بتا دی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا نہیں، آیت نہیں، سورہ انبیاء میں ہم آگے ایک آیت پڑھیں گے، آیت ایک لائن میں سے آدھی لائن کی قرآن کی جو آیت ہے، وہ آیت کو ثابت کرنے کے لیے سائنس اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ حقیقت پہ ہے اور آخر کار وہی ماننا بھی پڑا۔ تو کہنا کیا ہے، اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اور یہی قرآن کا پڑھنا، یہی واقعہ اس کے لیے ایک مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا۔ تو بہرحال قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہاں میری ایک بات بھی آپ یاد رکھیے، قرآن کی جو باتیں ہیں ہم اس پہ ایمان رکھیں گے تو ایمان ہم ہمیشہ رکھیں گے۔ سائنس اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، سائنس اسے صحیح کہتی ہے، غلط کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو آپ انسانوں کے باتوں میں تولیں گے؟ نہیں تولیں گے۔ اگر سائنس اس کے حساب سے فیصلہ کرتی ہے تو وہ سائنس کا کام ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں نقص ہے، اس میں کمی ہے، قرآن میں کمی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی جو باتیں ہیں ہم پروف کے طور پہ کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سائنس یہاں گھٹنے ٹیک کے مان رہی ہے، یہ بتانا ہے۔ اگر کہیں مانتی نہیں ہے تو سائنس میں کمی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، سائنس نے پہلے یہ کہا، بعد میں یہ کہا، بعد میں آنے والے نے اس کو بھی غلط کہا۔ کتنے نہیں چلتے بھائی، سائنس میں کتنے فارمولے ایسے نہیں ہیں، سب اوپر نیچے ہیں۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اس میں جو ہے وہ قیامت تک ہے، اس پہ ایمان ہمیشہ رکھنا ہے، سائنس مانے نہیں مانے، ایمان والے کو ماننا ہے۔ یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، تو یہ واقعہ اپنی جگہ کئی عبرتیں لیتا ہے۔ مجھے اس واقعے کو لے کے 3 آخری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات، ایمان، اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ایمان قابل قبول ہے جو ایمان آدمی موت سے پہلے لاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرتا ہے، مطلب
कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो, या फिर मुसलमानों में मुशरिक था, बिदअती था, मौत को देख के तौबा किया, तो ये तौबा कबूल नहीं है। ये फ़िरऔन का वाक़या यही आपको बताता है। फ़िरऔन ने कलिमा पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा? जब उसको मालूम था कि अब ख़त्म, डेड एंड, अब बस हो गया उसका, तो तब उसने कलिमा पढ़ा। तो कबूल हुआ? नहीं हुआ। यही बात हदीस कहती है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4250 पर 3 में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। कहा कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उसी वक़्त तक कबूल करते हैं जब तक कि वो मौत को ना देख ले। अगर मौत को देख लिया फिर तौबा किया, ख़त्म, तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये जो तौबा, ये वाक़ये से मैं बताना क्या है, ये वाक़या लोग बोलते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन सीखना ये है कि ज़िंदगी में आपके लिए अब तौबे का मौका है। गुनाहों से, शिरक से, बिदात से आप तौबा कर लिए, अल्लाह माफ़ कर सकते नहीं, अभी ज़रा दिना कर लेंगे, अब बीच क्या उम्र है, अभी बूढ़े हुए नहीं, ये सब सोच के अब कल जाएंगे, मौत आएगी, मौत फरिश्ता देखने के बाद आप कहेंगे कि अल्लाह, नहीं चलेगा। तो ऐसी तौबा काबिल कबूल हरगिज़ भी नहीं। एक बात। दूसरी बात आपको ये समझाना है कि इस वाक़ये से जुड़ी हुई जो बात है, डॉक्टर मोरियस बुकाये की 50 साल की उम्र में उसने कुरान को, बोलिए, सीखा जी, समझा, गुमराह हुआ क्या तो भी नहीं, बोलिए। अच्छा, मोरियस बुकाये के पास कुरान सीखने से पहले 18 उलूम सीख के आया था जी, बोलिए भाई, 18 उलूम सीख के आया था? नहीं ना। कुरान सीखा, पढ़ा, समझा, समझ में आ गया, मुसलमान हुआ। 50 साल की उम्र में एक क्रिश्चियन अरबी सीख के, कुरान पढ़ के, समझ के मुसलमान बन सकता है, तो ये ख़ानदानी मुसलमान के लिए ये कैसा मुश्किल हो गया? और ये 18 उलूम की बात कहाँ से आ गई? सोचने की बात है नहीं। लोग जो आपको बोलते हैं कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते हैं, कुरान पढ़ना बोले तो 18 उलूम सीखवाना, मदरसा लगा खुआना, तो उन्हों को से मदरसे गए थे, उन्हों को से 18 उलूम सीखे थे। ये सब क्या है? कुरान से दूर करने के शैतानी बहाने हैं। तो कुरान यही कहता है, कुरान अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है जिसे अल्लाह ताला ने आसान किया है। तो भाइयों, आपकी उम्र 50 साल हो, 60, 70, कितनी भी हो, आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर अगर शौक़ है, तो फिर कुरान को अरबी में ही सीखा जा सकता है। इसके लिए दलीलें सहाबा कराम में ही है। ये बात आई तो मैंने ये दलील आपके लिए बयान कर दी है। तीसरी बात आपके सामने ये बताना है कि फ़िरऔन का लश्कर, फ़िरऔन की हुकूमत, फ़िरऔन का पैसा, फ़िरऔन का दबदबा, ये सारी चीज़ें एक साथ समंदर के पानी में डूबी। कोई बचाया? कोई काम आया? आपको मालूम है फ़िरऔन अपनी ज़िंदगी भर बोलता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। खाली रब ने बोला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ तुम्हारा, बोला। वो ऐसे जो तकब्बुर, घमंड में जो नशे में चूर था, मेरे से बड़ा कौन आता है, ये जो घमंड नशा था, अल्लाह ताला ऐसा चिकनाचूर करके रख दिया, क़यामत तक के लिए इबरत बन गया, क़यामत तक के लिए। और ऐसी इबरत बन गया हर एक के लिए जो भी ये समझता है कि उसकी हुकूमत काम आएगी, मौत से बचाएगी, इबरत है, एक बार देख ले। जो भी समझता है कि उसके लोग, उसके पीछे जो लोग हैं, उसका लाओ लश्कर काम आएगा, कहे उसके सामने डूब रहा है, लश्कर कुछ कर सका? कुछ भी नहीं कर सका। अब पैसों की, दौलत की तो बात ही ना करें, उसके पास जितनी दौलत थी किसी और के पास थी ही नहीं, उतनी बड़ी दौलत का मालिक डूबा तो कुछ बचा सका? तो फिर भाई, इतने सारे वाक़यात आप कुरान में पढ़ते हैं और फिर भी एक अलग नशा, एक अलग घमंड, तकब्बुर, और वो भी इस दीन के अंदर ये सारी चीज़ें कुरान में समझते हुए आपके अंदर अगर ऐसा तकब्बुर है, ऐसा घमंड है, तो खुदारा ये ऐसे वाक़यात आपके लिए इबरत है, नसीहत है। मैं और आप, ये मालदार, ये कुछ भी नहीं है, वो इन सारों का बाप था, उसके बावजूद भी डूबा, कहीं का नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने ऐसे डुबो दिया और ऐसा निशान बना दिया, हर कोई उस पर अफसोस मातम ही करता है। कैसी बुरी मौत है, बदतरीन मौत है। कुछ काम आया भाई? जब उनको काम नहीं आया तो हमको कैसे आएंगे भाई? ये सारी चीज़ें 4 दिन की, कितने दिन की?
4 दिन की है बस। 4 दिन में जब नशा रहते हैं ना, इंसान को बहुत नशा सवार होता है, वो नशा उतरेगा ना तो फिर इंसान को मौका नहीं रहता तौबे का, और वो तौबा कबूल भी नहीं होती। वो नशा उतरने तक जो इंसान सोचेगा नहीं आखिर में तौबा कर लेंगे, वो मौका भी हाथ से खाली जाता है। कुरान का ये वाक़या अपनी जगह बहुत सारी इबरतें लिए हुए है, उसमें से 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक, तौबा वक्त से पहले, मौत से पहले कर ले ये, और दूसरा ये कि कुरान सीखने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है। तीसरा ये, तकब्बुर, घमंड, बड़ापन, ये बड़ापन ये सिर्फ अल्लाह के लिए ज़ेब देता है, अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह के अलावा दुनिया के किसी और इंसान को अच्छा नहीं लगता है। इतना बड़ा इंसान जो मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे से बड़ा कौन नहीं है, ये जो बोलने वाला था, उसका अल्लाह ने ऐसा हशर किया है, तो फिर आज की दुनिया के सारे लोग कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के सामने। तो वाक़ये से इबरत ले, नसीहत ले, यही असल बात है। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे भी आप सभी को भी मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के इस वाक़ये से नसीहत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुरान को ज़िंदा मुअज़्ज़ा मान के क़ुरान पे वैसा कमा हक़ हो ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर छोटे बड़े को जिनको क़ुरान नहीं आता, उम्र की कोई क़ैद के बग़ैर क़ुरान सीखने की हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।